عبدالمطلب کا اقتدار نقطہ عروج پر ہے۔ 50 برس ہوئے جب انہیں مکہ مکرمہ کی تولیت سپرد ہوئی تھی اور اس وقت سے وہ گویا عرب کی دولت مشترکہ کے سربراہ ہیں۔ شہر کا نظم و نسق قصا کے خاندان میں سے 10 اکابر کی ایک جماعت کے ہاتھ میں ہے جو آبادی کے تمام مذہبی اور سیاسی امور کی ذمہ دار ہے۔ شعبے جدا جدا ہیں جن میں سے خانہ کعبہ کی کلید برداری عبد الدار کے قبیلے میں، چاہ زمزم کی نگرانی بنو ہاشم کے خاندان میں اور دیوانی و فوجداری عدالت تیم بن مرہ کی نسل میں چلی آ رہی ہے۔ حکومت کے دوسرے شعبے افواج کی سربراہی اور پڑوسی قبائل سے تعلقات ہیں تو ان کے قلمدان بھی قریش ہی کے سربراہ اشخاص کے ہاتھوں میں ہیں۔ قریش ہی کے سربرآوردہ اشخاص کے ہاتھوں میں ہیں۔ عہدوں اور اعزاز کی اس تقسیم کے باوجود عبدالمطلب کے سن و سال، ذاتی کردار اور اثر و رسوخ کے باعث ان کو دوسرے سرداروں میں ہی نہیں بلکہ تمام عرب میں ایک ممتاز حیثیت حاصل ہو گئی ہے، کیونکہ مکہ کو ام القریٰ یا عرب کی تمام بستیوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ یہ شہر گو خود ایک بے برگو گیا وادی میں آباد ہے جہاں نہ زراعت ہوتی ہے نہ نخلستان ہیں، لیکن چشمے، پھلوں کے باغات، گلزار اور سبز و شاداب وادیاں زیادہ دور بھی نہیں۔ قدیم الایام ہی سے مکہ تجارتی قافلوں کا مرکز رہا ہے۔ یمن سے مصالحہ جات، عطریات، کھالیں، پھل، پارچہ جات، خوشنما قالین اور چمڑے کا سامان، حبش سے ہاتھی، دانت، دمشق سے حسین لوڈیاں اور مصر سے غلام یہاں کے بازاروں میں آ کر فروخت ہوتے ہیں۔ لیکن اس شہر کو ایک دوسری خصوصیت بھی حاصل رہی ہے۔ یہ محض تجارتی منڈی ہی نہیں ہے بلکہ اس کو بیت الحرام کی وجہ سے بھی ایک نمایاں فضیلت حاصل ہے۔ اس کے گرد و پیش کے علاقے میں قتل و غارت گری ناجائز ہے اور اس کی سرزمین ہر ایک کے واسطے دارالامان ہے۔ شہر کا مرکزی مقام کعبہ ہے اور عمائدین و اکابرین شہر کے مکانات اس کی دیواروں سے ملحق واقع ہیں۔ فن تعمیر کے اعتبار سے کعبہ کوئی جاذب توجہ عمارت نہیں۔ اس کی دیواریں سادہ اور ناتراشیدہ پتھروں کی بنی ہوئی ہیں، کھڑکی ایک بھی نہیں ہے اور روشنی صرف دروازے سے ہی ہو کر اندر جا سکتی ہے۔ روایات سے ثابت ہے کہ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میت میں خدائے واحد کی عبادت کے واسطے تیار کیا تھا۔ وقائع نگارس اس کی بنیاد کو بیت المقدس کی عبادت گاہ سے 1000 یسوع مسیح سے 2000 قبل کی تاریخ میں جگہ دیتے ہیں۔ اس عمارت کا نام ہی اس کی ہیبت ترکیبی کا آئینہ دار ہے، کیونکہ لفظ کعبہ مربع کا مترادف ہے۔ اس معبد کی تعمیر میں اس کے بانیوں کو فن تعمیر کے کسی اہم مسئلے سے دوچار نہیں ہونا پڑا۔ انہوں نے محض 4 سیدھی سادی دیواریں اٹھا کر ان پر چھت ڈال دی اور بس۔ کعبہ میں سب سے زیادہ قابل احترام شے ایک سیاہ پتھر ہے جو کسی شہاب ثاقب کا ٹکڑا ہے اور کئی ہزار سال کا ریگستان میں آ گرا تھا۔ اس پتھر کے گرد سینکڑوں بت رکھے ہوئے ہیں جن میں سب سے زیادہ اہمیت حبل کو حاصل ہے۔ یہ ایک بھاری بھرکم توند والا دیوتا ہے جس کی مشفقانہ نظریں ان پجاریوں پر جمی رہتی ہیں جو رات دن کے ہر حصے میں اس کے گرد جمع رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان مختلف تجار کے جداگانہ بت ہیں جو حج کے موقع پر دور و نزدیک سے بازار اوقاس میں خرید و فروخت کے واسطے آتے ہیں۔ کعبہ کی ان مورتیوں میں کنواری مریم کی بھی ایک شبیہ ہے جو مسیح کو اپنے گود میں لیے بیٹھی ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں، یہودیوں اور آتش پرستوں کو کعبہ کے اندر اپنے دین کی کوئی نہ کوئی نشانی ضرور مل سکتی ہے۔ کعبہ کے تقدس پر تمام جزیرے نمائے عرب متفق ہیں، اس لیے اس پر قبضہ ہونے کی وجہ سے قریش کو تمام قبائل پر بالادستی حاصل ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ان کو اس سونے، چاندی، ہیرے جواہرات اور بیش قیمت نذرانوں پر بھی دسترس ہے جو عقیدت مند مشرک بتوں پر لا کر چڑھاتے ہیں۔ اس بت کدے کی چابیاں ابتدا یمن کے مقرر کردہ افسروں کے قبضے میں رہا کرتی تھیں، لیکن ایک دفعہ جب وہ کسی طرح قریش کے ہاتھ آ گئیں تو پھر انہوں نے اس طرح ان پر اپنی گرفت مضبوط کی کہ مشرکوں کی تمام کوششیں اور یمن کے عیسائی فرمان روا ابرہہ کا حملہ بھی اس سلسلے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ قریش کا یہ عقیدہ کہ اب اس معبد کی تولیت ان کے ہاتھ سے کبھی نہ جائے گی اتنا پختہ تھا کہ جب عیسائی بالکل شہر کے نزدیک پہنچ گئے اور حضرت عبدالمطلب کے اونٹ ہکالے گئے تو اس سردار مکہ کو کعبہ سے زیادہ اپنے جانوروں کی فکر لاحق تھی، اور جب وہ اس سلسلے میں عیسائی حملہ آور ابرہہ کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے بڑے تعجب سے کہا، تمہیں اونٹوں کی تو اتنی فکر ہے اور کعبہ کی متعلق پرواہ نہیں؟ عبدالمطلب نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، مجھے اپنے جانوروں کی تو اس وجہ سے فکر ہے کہ وہ میری ملکیت ہیں، رہ گیا کعبہ تو وہ جس کی املاک ہے،
وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ خانہ کعبہ جسے ابرہہ مسمار کرنے کی غرض سے حملہ آور ہوا، مدت الایام سے قدیم روایات کے بموجب قابل احترام سمجھا جاتا رہا ہے، اور عام خیال یہ ہے کہ خدائے قدوس نے اہل عرب کی تخصیص کر کے انہیں اپنا یہ تحفہ عطا فرمایا ہے۔ یہ بیک وقت حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں کا مظہر، بیت اللہ، 360 بتوں کا استھان، قوم کے دیوتاؤں کی مسند اور ان رسوم و روایات کا مرکز ہے جو سب خاص و عام کو دل و جان سے عزیز ہیں۔ حج کے فرائض یہیں ادا ہوتے تھے۔ اہل عرب اگر کسی ایک بات پر متفق تھے تو وہ صرف یہی تھی کہ حت الوسع اس کی تزئین و آرائش کی جائے اور اسے اتنا حسین و خوبصورت بنا دیا جائے کہ دنیا کی کوئی عمارت اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ صابی اور آتش پرست تک اس پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ یہودیوں کے نزدیک بھی وہ قابل منزلت سمجھا جاتا ہے۔ چین و ہندوستان کے تاجر بھی یہاں پہنچ کر اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ البتہ عیسائیوں کو اس سے خدا واسطے کا بیر و حسد ہے۔ وقت کی پرواز تیزی سے جاری ہے۔ مکہ کی آب و ہوا باوجود اس تقدس کے فرحت بخش نہیں ہے۔ ننھے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد ہی بنو سعد کے اس ماحول سے جہاں حلیمہ کی رہائش ہے مانوس ہو گئے ہیں۔ قبیلے کے دوسرے بچوں کی طرح پہلے تو وہ اپنی رضائی ماں کی چھاتیوں سے دودھ پیتے رہے، اور اگر اس میں کمی واقع ہوتی تو صبر کرتے۔ پھر ٹڈیوں کا سالن اور نرم روٹی آپ کی غذا بنی۔ زیادہ بڑے ہوئے تو ہم اثر لڑکوں کی طرح مٹی سے کھیلنا، اس کے گھروندے اور ٹکیاں بنانا شروع کر دیں۔ معمولی کپڑے کا دھاری دار قمیض پہنے، برہنہ پا برہنہ سر، بغیر ہاتھ منہ دھوئے، بکھرے بالوں، آپ بھی دیہات کے عام بچوں کی طرح پھرتے کہ ان میں اور آپ میں کوئی تمیز نہیں ہو سکتی۔ لیکن حلیمہ کو آپ سے خاص انسیت ہے، اور وہ حضور کو اپنے بچوں کی طرح اسی عمر کا ایک بچہ سمجھتی ہیں۔ 6 برس کا زمانہ پختہ محبت کی نشو و نما کے لیے بہت کافی ہوتا ہے۔ اسی دوران محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلیمہ کے دل پر بڑے گہرے نقوش ثبت کر دیے ہیں، اور اب کے دادا عبد المطلب نے آپ کو واپس بلانے کا پیغام بھیجا ہے۔ ان کی آنکھوں سے سیل اشک جاری ہیں۔ آمنہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چھوٹے گلگوتنے بچے سے بالکل مختلف پاتی ہیں جس کو انہوں نے 6 برس قبل حلیمہ کے سپرد کیا تھا۔ اب آپ کی ایک چھوٹی سی شخصیت ہے، بالکل آزاد، ایک چیز کو دوسرے پر ترجیح دینے کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے، اور اپنی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ آپ کی باتیں بڑی دلچسپ ہوتی ہیں، اور ماں کو بڑی محبت سے چومتے ہیں، اور آمنہ بھی آپ کو اپنی سب سے بڑی دولت سمجھتی ہیں۔ لوگ اکثر آپ کو دادا کی گود میں بیٹھے اور تلوار سے کھیلتے یا ان کی ڈھیلی ڈھالی پوستین میں سر گھساتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن قسمت کہہ رہی ہے میں زیادہ عرصہ آپ کو ماں کی الفت یا دادا کی شفقت سے مستفید نہیں ہونے دوں گی۔ عبد المطلب کو قریش کی جانب سے صنعاء کے نئے حکمران سیف کو طبع کے تخت پر جلوہ افروز ہونے کی مبارکباد دینے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ ان کی عمر کے لحاظ سے یہ سفر بہت تکلیف دہ اور ضرر رساں ثابت ہوتا ہے، اور 82 برس کی عمر میں وہ تمام قبیلہ قریش کو نالاؤں گریاں کناں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ عبد المطلب کے پسماندگان کی تعداد بہت وسیع ہے، جن میں لڑکے لڑکیاں پوتے پوتیاں سب ہی شامل ہیں۔ بڑے صاحبزادے عبد العزیٰ جو نہایت رقیق، کمینہ، خود غرض اور سازشی طبیعت کے مالک ہیں، ان کی عصبیت بھی اتنی ہی نمایاں ہے جتنا خود پرستی بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو باپ کا جانشین اور ان کی جگہ کعبہ کا متولی سمجھتے ہیں۔ دوسرے فرزند ابو طالب ان سے بالکل ہی مختلف، انتہائی شریف و نفس، رحم دل، سخی اور کریم واقع ہوئے ہیں۔ ان کی صاف دلی اور خوش خلقی کی علامت وہ مسکراہٹ ہے جو ہمیشہ ان کے لبوں پر کھیلتی رہتی ہے۔ چہرے کی سنجیدگی اور چشم و آبرو کی ساکھ سے ان کے تدبر اور تنظیمی قابلیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور گو وہ بہت کم بولتے ہیں لیکن ان کے خیالات کی روح بہت گہری ہوتی ہے۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان، حسین اور بہادر ہیں۔ ان کی آنکھوں سے روشن ضمیری کا اظہار ہوتا ہے، اور آواز میں عقیدت کی وہ کیفیت ہے جو انسان کو سرفروشی اور شہادت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور پھر عباس ہیں جن میں بیک وقت فلسفی بننے کی صلاحیتیں بھی موجود ہیں اور ولی بننے کی بھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبد المطلب کی میراث سے برائے نام ہی حصہ مل سکا،
اور چونکہ والدہ کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا اس لیے اب آپ ابو طالب کی سرپرستی میں آ گئے ہیں جو حضور کے بڑے محبوب چچا ہیں۔ قبیلے کے اکثر لوگوں کی طرح ابو طالب کا ذریعہ معاش بھی تجارت اور بیوپاری ہی ہے۔ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں ایک نہایت خوش اخلاق اور پرخلوص ساتھی مل گیا ہے جو ریگستان کے تجارتی کاروانوں کے ساتھ ان کا ہم سفر رہے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بچے نہیں ہیں اور اپنی عمر کے لحاظ سے بڑے بھی ہیں اور زیادہ عقل مند بھی ہیں۔ سال گزرنے کے ساتھ ساتھ لڑکپن جوانی میں تبدیل ہوتا رہا اور پھر شباب کے پھول کھلنے لگے۔ محمد میں اپنی قوم کی خوبیاں راسخ اور نمایاں ہونے لگی ہیں۔ ریگستانوں میں گشت، طوفانی راتوں اور چلچلاتی دھوپوں میں دور دراز سفر کے مراحل طے کرنے کی وجہ سے ان میں ایسی جان پیدا ہو گئی ہے کہ وہ ہر سختی کا نہایت بامردی سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ایسی سرزمین میں جہاں نہ راستے ہیں نہ پکڑ نڈیاں، جہاں جنگل کے درندوں اور وحشی قبائل پر کسی قسم کی روک تھام یا پابندی عائد نہیں کی جا سکتی، جہاں صرف جسمانی قوت ہی قانون کا کام دیتی ہے، جہاں ذاتی حفاظت کے واسطے ہر شخص کو مستعد اور چوکنا رہنا پڑتا ہے اور اس کی زندگی شجاعت، عزم، سمین، شاہ سواری کی مہارت اور تیغ زنی کے کمال کی تابع ہے۔ محمد کا جسم تو چھریرا ہے لیکن رگ پٹھوں کی لچک کے باعث ان کی قوت مدافعت بہت بلند ہو گئی ہے۔ مضبوط جسم کے اندر ایسی روح پنہاں ہے جو عزائم کے سامنے جھکنا ہی نہیں جانتی۔ مکمل حالات اور جفاکشی کی زندگی نے محمد کو ان تمام آلائشوں اور تعیشوں سے محفوظ رکھا ہے جن میں ان کے ہم اثر دریائے دجلہ و فرات کے دوسری جانب مستغرق ہیں۔ جسمانی حیثیت سے آپ درمیانے قد و قامت کے انسان ہیں، چہرہ گولائی لیے ہوئے ہے اور رخساروں کی رنگت صحت و تندرستی کی کمازی کر رہی ہے۔ سیدھے سرو قد چلتے ہیں، نظروں سے ذہانت ٹپکتی ہے اور دنیا کو نہایت جرأت مندانہ انداز سے دیکھتے ہیں۔ خوبصورت سیاہ بال گورے چہرے پر خوب کھلتے ہیں اور آنکھوں میں جھانک کر دیکھیے تو ایک نامعلوم ہستی کی جھلک بین طور پر ان میں نظر آتی ہے۔ ابو طالب پیشے کے لحاظ سے ایک معزز تاجر ہونے کے علاوہ باپ کی جگہ کعبہ کے متولی بھی ہیں، اسی لیے انہیں قریش اور اہل مکہ میں بڑا اثر و رسوخ حاصل ہے، اور محمد چونکہ ان کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور انہی کی سرپرستی میں ہیں اس لیے اکابرائے شرفائے قریش ان سے بخوبی واقف ہیں۔ جوانی کی عمر پختہ ہونے کے ساتھ ساتھ لوگ آپ کی حسن صورت، شہامت اور خوش اخلاقی کے معترف ہوتے جاتے ہیں۔ حاضر جوابی میں طاق، صاف گوئی اور سچائی کے اصولوں میں پختہ اور زندگی کے معمولی سے معمولی معاملات میں بھی انتہائی دینداری اور راست بازی پر عمل درآمد ہونے کی وجہ سے قوم نے آپ کو امین یعنی دیانت دار کا خطاب دے رکھا ہے۔ محمد کا یہ کردار ایک دن کی پیداوار نہیں ہے، اس کی نشوونما خود فطرت نے کی ہے اور دنیا کے تجربات نے آپ کو اس سانچے میں ڈھالا ہے۔ آپ نے دور دراز کی مسافتیں طے فرمائیں اور صحبتیں جھیلی ہیں۔ 14 برس کی عمر سے ہی قریش کے ساتھ جنگ میں تلوار اٹھائی اور جنگ کا نقشہ دیکھا ہے، اسی لیے آپ زندگی کے مختلف پہلوؤں سے جن میں تجارت کا نفع نقصان اور جنگ کی فتح و شکست بھی شامل ہیں بخوبی واقف ہیں۔ مختلف جنگی مہارت اور کاروبار کے دوران محمد نے اپنے ملک اور قوم کے متعلق بہت کچھ معلومات حاصل کر لی ہیں۔ آپ نے صحرا کے حسن اور دہشت انگیزی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ نے بہت سی قدیم حکایات بھی سنی ہیں اور خانہ بدوش قبائل کے مراسم سے بھی واقفیت حاصل کر لی ہے۔ بیرونی دنیا کے متعلق بھی بہت کچھ اطلاعات کا ذخیرہ بہم پہنچا لیا ہے اور اب آپ کا دماغ ان پیچیدہ مسائل میں الجھا ہوا ہے کہ انسان کے درمیان یہ افتراق کیوں پیدا ہو گیا کہ کوئی یہودی ہے تو کوئی عیسائی، کوئی سنی ہے، کوئی زرتشتی۔ محمد کو اپنا ملک دنیا کا مرکزی علاقہ نظر آتا ہے جس میں اس کی مثال جسم کے اندر دل کی سی ہے، لیکن یہ دل کتنا کمزور اور ناقابل اطمینان ہے۔ عرب میں کوئی مرکزی طاقت نہیں ہے، تمام ملک متصادم قبائل میں بٹا ہوا ہے اور سرحد پار سے دشمنوں کی طبل جنگ کی آوازیں بھی سنائی دے جاتی ہیں۔ صرف مکہ کی مقدس سرزمین پر جنگ ممنوع ہے، لیکن
حرم کے باہر قبائل گاہے بگاہے ایک دوسرے کی اکھاڑ بچھاڑ میں مصروف رہتے ہیں۔ بعض نتینی فرمان رواؤں اور ایرانی خسرون کے نزدیک عرب بالکل جنگی اور وحشی قوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ رومن مورخین انہیں ناقابل اعتبار قوم گردانتے ہیں، اور محمد کو علم ہے کہ تمام متمدن علاقوں میں ان کی قوم کے متعلق مشہور ہے کہ انہیں نہ سچا دوست گردانا جا سکتا ہے نہ مستقل مزاج دشمن۔ روما اور ایران کی عظیم سلطنتوں نے اس ملک کی سرحد پر جنگ کرنے سے صرف اس وجہ سے ہاتھ روک رکھا ہے، اس سے نہ کسی قسم کی منفعت حاصل ہو سکتی ہے نہ شہرت و ناموری۔ عربوں کی تاریخ میں وقتاً فوقتاً کچھ سلطنتیں ابھریں، لیکن جلد ہی پانی کے بلبلوں کی طرح صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو گئیں۔ کسی ایک کو بھی تو قیام و دوام حاصل نہ ہو سکا۔ بدوؤں کی جبلت میں آزادی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، حتیٰ کہ ضبط و تنظیم کے ماتحت اگر خود ان کی منافعت کے واسطے کوئی اقدام کیا جائے تو اسے بھی ٹکرا دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں کسی انتظامی کارکردگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بزرگان خاندان کے فیصلے قابل احترام ضرور ہوتے ہیں، لیکن ان کی عدول حکمی کی صورت میں تعذیب کوئی نہیں۔ امن و سکون کے اس ماحول میں کوئی گنجائش نہیں، نہ اسے پسندیدہ نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ نثر و نظم میں طنز و مزاح ان کی طبع نازک پر بہت گراں گزرتا ہے، لیکن کسی کی مداح و ثنا میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ معمولی سی معمولی بات بھی ان کے ہاں بڑے دور رس نتائج پیدا کر دیتی ہے۔ بالعموم مویشیوں کی چوری یا کنووں اور چراگاہوں کے استعمال پر تکرار جنگ و فساد کا باعث بن جاتی ہے۔ خون کے بدلے خون کے نعرے لگتے ہیں، اور بعض اوقات یہ سلسلہ کئی نسلوں تک جاری رہتا ہے۔ اس علاقے میں قدیم ترین سلطنت یمن کی ہے۔ اس کا پایہ تخت کسی زمانے میں مارب تھا، جو جزیرہ نما کے بالکل جنوب میں واقع ہے، لیکن جب ایک زبردست سیلاب نے اس کو بالکل ملیا میٹ کر دیا تو دارالحکومت صنعاء میں منتقل ہو گیا، جہاں ابراہیم ابرہہ نے محمد کی سنہ پیدائش سے لگ بھگ ایک عالی شان گرجا تعمیر کرنا شروع کیا، اور اسی کو آباد کرنے کی خاطر اس نے ایک لشکر جرار لے کر مکہ پر دھاوا کیا تھا۔ صدیوں سے یمن کے بادشاہوں کا لقب تباہ چلا آ رہا ہے، جو افریقی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی جرار اور طاقتور کے ہوتے ہیں۔ یمن کے بعد دوسرے نمبر پر شمال مشرق کی ایک ریاست ہیرا ہے، جس کے فرمان روا صنعاء کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور انہی کی ایک شاخ سمجھے جاتے ہیں۔ یہ لوگ تقریباً 400 سال سے حکمرانی کر رہے ہیں، اور کبھی کبھار اوپری دل سے ایران کے مطلق العنان فرمان رواؤں کی سیادت کو برائے نام تسلیم کر لیا کرتے ہیں۔ تیسری سلطنت غسان کی ہے، جو شمال مغرب میں واقع ہے۔ اس کی تاریخ 5-6 صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے، اور یہاں کے فرمان روا بھی موقع و مصلحت کے لحاظ سے کبھی ایک پڑوسی ملک سے تعلقات پیدا کر لیتے ہیں اور کبھی دوسرے سے۔ عرب کے ایک علاقے سے دوسرے تک یمن کے جھنڈے کسی نہ کسی نوعیت سے لہراتے رہتے ہیں، لیکن اس کے مرکزی حصے کی نوعیت جدا گانا ہے۔ یہاں مختلف نسلوں کے قبائل آباد ہیں، جو اپنی خصوصیات کے لحاظ سے بالکل یکساں ہیں، اور یہ علاقہ ان کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ جنوب کے باشندوں کی طرح ان لوگوں کو فن عمارت، فنون لطیفہ، حتیٰ کہ زراعت سے بھی کوئی دلچسپی نہیں۔ اپنی فطرت میں ریگستانیوں کی طرح وحشی اور بے لگام ہیں۔ خانہ بدوشی اور چراواہا گیری کی ان کی طرز حیات ہے۔ ان کے قبائل مختلف خاندانوں اور لاتعداد شاخوں میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن 5 قبیلے بہت نمایاں ہیں۔ جزیرہ نما کے وسط میں ربیعہ، جو یمن کی سلطنت کے دعوے دار ہیں، مغرب میں قریش، جن کی مکہ میں سیاست قائم ہے، اور شمال میں قیس، شمیم اور حوازن آباد ہیں۔ گرد و پیش پر ایک طائرانہ نظر ڈالنے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے تو اس بات کا اندازہ ہوا کہ ان کا اپنا قبیلہ قریش اور اس کے وہ حلیف جو مغربی ساحل کے شمالی علاقے میں آباد ہیں، تمام ملک میں سب سے زیادہ ممتاز حیثیت کے مالک ہیں، اور مکہ ان کا صدر مقام ہے۔ اس کے بعد ان بے شمار خاندانوں کا نمبر ہے جو وسطی حصے میں آباد ہیں، وہ نہ کسی کے ماتحت ہیں نہ باج گزار۔ تیسرے، جنوب مشرق اور شمال میں یمن، ہیرا اور غسان کی قدیم سلطنتوں کے وہ باقیات الصالحات ہیں جو اب بعض نزانی اور ایرانی سلطنتوں کے برائے نام ماتحت ہیں، لیکن حالت ان کی یہ ہے کہ خود اپنی مملکت کے اندر بھی ان کا اقتدار واجبی ہی رہ گیا ہے۔ شہروں کے اندر زندگی محدود اور مقامی حیثیت رکھتی ہے۔ ہر شخص اپنے قبیلے کے مفادات سے وابستہ ہے، اور اسے صرف اپنے ہی شہر کی ترقی اور بہبود سے دلچسپی ہے۔
इन बस्तियों के बिल्कुल नज़दीक बद्दू आबाद हैं, जो मट्टी पत्थर के बने हुए मकानात में रहते भेड़ बकरियां चरा कर या गुजारा करते हैं। काफिलों की निगहदाश्त के फराइज इंजाम देकर जिंदगी गुजर बसर कर लेते हैं। इनकी पुश्त पर जलते तपते गर्म व खुश्क रेगिस्तान हैं, जिनके दरमियान सफ़र का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, जिनकी हुद्दत बयान करने के लिए लुगात में अल्फाज नहीं मिलते, जहां आफताब से आसमान तेल की गर्मी थाली और ज़मीन गर्म लोहा बन जाती है। हुद्दत के बायस ना दिन को नींद आती है, ना रात ही को पलक झपकती है। प्यास की शिद्दत से गले खुश्क हो जाते हैं और ज़बानें बाहर निकल पड़ती हैं, जहां दूर दराज शराब नज़रों का धोखा देकर मुंह चढ़ाते और कोस हा कोस तक रेत का लामुतनाही समंदर ठाठे मारता नजर आता है, ठाठे मारता नजर आता है, ठाठे मारता नजर आता है।